عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ Narrated Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, I heard Allah's Messenger peace be upon him saying, the reward of deeds depends upon the intentions, and every person will get the reward according to what he has intended. So, whoever emigrates for worldly benefits or for a woman to marry, his emigration will be for what he emigrated for. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حارث بن حشام نامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اے رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعہ نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ Narrated Aisha radiyallahu ta'ala anha, the mother of the faithful believers, Al-Harith bin Hish radiyallahu ta'ala anha asked Allah's Messenger peace be upon him, O Allah's Messenger, how is the divine revelation revealed to you? Allah's Messenger peace be upon him replied, sometimes it is revealed like the ringing of a bell. This form of revelation is the hardest of all, and then this state passes off after I have grasped what is revealed. Sometimes the angel comes in the form of a man and talks to me, and I grasp whatever he says. Aisha added, verily, I saw the Prophet peace be upon him being inspired divinely, and noticed the sweat dropping from his forehead on a very cold day as the revelation was over.